اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کہ ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں، علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی، اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ رات گئے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی، اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ گمراہی کے نشہ میں اندھے ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے انہیں تہہ و بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستہ پر ہے، اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں۔ اور اصحاب حجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو آراز کرنے والے ہی رہ گئے۔ اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے، تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہذا آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں، بے شک آپ کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، لہذا آپ ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور ان کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہوں، بس آپ اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں، اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں، جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا ہے، لہذا آپ کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، اور عنقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں، تو اب اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیجیے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔